اعتراض یہ ہے کہ علم کلام یونانی افکار سے متاثر ہے، اس کے اندر کوئی مطلب یہ کہ نئی بات نہیں تھی متکلمین کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ یونانیوں سے پکڑ کے اپنی ایک بات بنا لی۔ اب یہ ایک اعتراض کا پہلو یہ ہے کہ یہ یونانیوں سے متاثر ہے اس لیے غیر اسلامی ہے، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، اور بعض جو ملحدین ٹائپ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متکلمین میں گویا کوئی مطلب یہ کہ ذہانت وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے یونانیوں کی باتیں پکڑ کے بس تھوڑا بہت گھما کے اپنی بات بنا لی، تو ان کے اندر کوئی ذہین آدمی گویا نہیں پیدا ہوا، اور یہ کم ذہین لوگ ٹائپ کے تھے اور نقالی کرنے والے تھے عقلیات میں یونانیوں کی۔ اس اعتراض کو ہم مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے کیونکہ یہ یونانیوں سے آیا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اصولی مسائل ساری قوموں میں، سارے اہل مذاہب میں ایک جیسے ہیں۔ اصولی مسائل یا سوالات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذات باری ہے یا نہیں ہے، اس کی صفات ہیں یا نہیں ہے، انسان کے جبر اور اختیار کی کیا نوعیت ہے، یہ ایسے جنرل نوعیت، خیر و شر کی کیا نوعیت ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جس میں سب لوگ بحث کرتے ہیں، فلسفی بھی کرتا ہے، اہل مذہب بھی کرتے ہیں۔ تو اگر مسائل جب کامن ہوں گے تو جوابات اہل مذہب کے اندر بھی پائے جا رہے ہوں گے، اہل فلسفہ کے اندر بھی پائے جا رہے ہوں گے۔ تو اگر مسلمان بھی اس چیز کا جواب دینا شروع کر دے اور وہ سملر ہو جائے کسی وجہ سے دوسرے سے، یا اس کی دلیل کے کسی پہلو کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا وہ میرے کسی دلیل کے پہلو کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ وہ دوسرے کا مقدمہ ایز اٹ از ہے۔ بھائی ہم جب ان کی چیز کو کوئی اگر لے بھی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں جو اینڈ پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں وہ اس سے فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ اینڈ پروڈکٹ فرق ہے، جو کہ ابھی میں آپ کو کچھ اشارے دوں گا، وہ بالکل فرق ہے، تو یہ کہنا کہ چونکہ بس یونانیوں نے اس پر کوئی بات کی ہوئی ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی تو کوئی علم نہیں ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم دنیا میں ایک ایسی لینگویج بنا رہے ہیں جو صرف مسلمان آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں اس میں علم میں، اور کسی دوسرے کو سمجھ ہی نہ آ سکے؟ وہ یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے کسی علم کی کہ ایک جیسی اصطلاحات ہو جائیں یا ایک جیسی کوئی ووکیبلری ہو جائے۔ دیکھیں اصطلاحات یا ووکیبلری کا ایک جیسا ہو جانا نتائج اور خیالات کے ہم معنی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے کہ ہم آہنگی ہے، اور یہ جدت نہ ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جدت نہیں تھی متکلمین کے ہاں، وہ ہم کہہ رہے ہیں آپ جدت کیا کس چیز کو رہے ہیں؟ کیا نئی اصطلاحات بنا لینا، کیا ٹوٹلی نئے میتھڈز بنانا یہ جدت کہلاتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر اس معنی میں جدت ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کو کوئی بھی فلسفی جدت کرنے والا نہیں تھا۔ بات یوں ہے کہ عقلی روایات جو ہے نا وہ کسی خلا میں پروان نہیں چڑھتی، وہ موجودہ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق ان کا ایک نیا حل پیش کرتی ہیں۔ یہ جدت کہلاتی ہے۔ ہر بڑا فلسفی بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آلریڈی اویلیبل میتھڈس، کانسیپٹس ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن جو وہ آخر میں ایک پکچر بناتا ہے، وہ پکچر دیکھنے کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کا فلاں جو فلاں جگہ ہے، لیکن جب تک وہ پوری پکچر نہ بنی ہونا تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پکچر ہے۔ ہاں پوری مجموعی اس کی فکر دیکھ لینے کے بعد کہنا کہ یہ چیز اس نے فلاں سے لی ہوگی فلاں سے لی ہوگی، یہ کوئی بڑا نقد نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر بڑے مفکر کے بارے میں دکھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی نقد ہے تو صرف اہل کلام پر نقد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سب کے اوپر نقد ہے۔ اور یہ خوبی یہی ہے کہ آپ ایک ایسی تصویر پیش کریں جو پہلے نہ ہو، پہلے اس طریقے سے نہ دیکھی گئی ہو۔ اور جو ملحدین وغیرہ قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا مغربی فلسفہ پڑھے ہوئے، مجھے تو حیرانی ہے کہ اب تو اتنی تحقیق ہو گئی ہے مسلمانوں کے علم کلام پر کہ کوئی شخص اگر یہ بات کرے تو ہم اس پر حیران ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنی ناواقفیت کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے کہ مسلمانوں نے تو گویا بس یونانیوں کا اور ارسطو کا علم کلام کے تصورات کے اوپر علم کلام کھڑا کر دیا۔ یہ بات جگ ہنسائی والی بات ہوگی اس شخص کے لیے، اس لیے کیونکہ جو بھی شخص علم کلام کو اشعری اور ماتریدی کو جانتا ہے اسے یہ بات معلوم ہے کہ اہل کلام نے یونانیوں کے افکار کے مضر اثرات کو ایسے رد کیا ہے کہ اس کے بعد ایک یونیک دلیل ہے جو اسلام کے مقدمے کے لیے انہوں نے کھڑی کی۔ یعنی آپ دیکھیں متکلمین نے ارسطو کی علیت کی تشریح کو ختم کر دیا، رد کر دیا، تاثیر کے نظریے کے بغیر انہوں نے کائنات کی شرح کرنے کا اور تجربی علوم کی بنیاد وضع کرنے کے لیے سسٹم کھڑا کیا، جبکہ ارسطو وہ سب کچھ تاثیر پوٹینشیلٹی کے اپنے تصور سے لیتا ہے،
جبکہ متکلمین کے ہاں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایٹامسٹ نظریے کی ایک نئی شرح ہے جو پہلے کہیں نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایٹامزم پہلے تھا متکلمین کے ہاں ہے اور گویا ایک جیسا ہے تو وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہے. یونانیوں کا ایٹامزم جو ہے وہ کنٹینیوس کریشن نہیں ہے, وہ خلق مستمر نہیں ہے, وہ اوکیجنلزم نہیں ہے, وہ تاثیری ہے. ہر وہ شخص جو یونانیوں کے ڈیموکریٹس وغیرہ کے نظریات جانتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے. اوکیجنلزم متکلمین کا بالکل بغیر مبالغے کے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اوریجنل اضافہ ہے اوکیجنلزم علیت کی بحث کے اندر. اسی طرح افعال عباد اور کسب, یعنی انسان خالق ہے یا کاسب ہے, اس کی جو جتنی جہتیں ہیں بحث کی, یہ ہمارے علم کلام کا ڈسکورس ہے, یہ ہمارا ہوم گرون ہے. یونانیوں کے ہاں یہ بحث نہیں ہے. پھر نقل اور عقل کا جو باہمی تعلق ہے اور اس کی بحث ہے, کیا یہ یونانیوں کے ہاں موجود ہے؟ کیا یونانیوں کے ہاں اثبات نبوت کی ایک دلیل موجود ہے؟ اسی طریقے سے اس اثبات نبوت کی دلیل سے انسان کیوں کر نبی کی بات کو اپنے لیے واجب الاتباع سمجھے, اور یہ عقلی دلیل کا تقاضا ہے. کیا یونانیوں نے اس کے اوپر دلیل کھڑی کی تھی؟ بات یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں نے ارسطو کی میٹا فزکس کو پوری طرح رد کیا, متکلمین نے ارسطو کی میٹا فزکس کو رد کر دیا. تو اب اگر کوئی شخص اس کے باوجود یہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی متکلمین نے تو ارسطو کی باتیں پکڑ لی تھی, یونانیوں کی باتیں پکڑ لی تھی, ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے متکلمین کا ڈسکورس کیا ہے. وہ ایک ایسا مجموعی پکچر ہے جو یونانیوں کے ہاں بالکل نہیں ہے. اور اگر ناقد کہے کہ جی یہ بھی جدت نہیں ہے, یہ بھی کوئی نیا خیال نہیں ہے, یہ پرانے خیالات کو جوڑ کے ایک نیا بنانا ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ کوئی ایک فلسفی لیں اور ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں, لائیں آپ جا کے دکھائیں کہ اس نے دنیا میں ایسی بات کہہ دی ہے جو اس انڈر دا سن کسی نے آج تک کہی نہ ہو, اس کا کوئی پارٹ نہ کہا ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک لینگویج کمیونٹی میں آتا ہے, دوسروں کے خیالات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سے اپنا ایک نیا خیال پیدا کر کے ایک مجموعی پکچر بنا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یہ پکچر پہلے نہیں تھی, لیکن اس پکچر کے 10 اجزاء دوسروں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں اس نے, اور وہ ان کو جوڑتا اس طرح سے ہے کہ وہ پہلے اس سوال کا جواب اس طرح سے نہیں دیا ہوا ہوتا. تو اگر متکلمین نے اسلامی عقائد کے بیان کے لیے ایک ایسا ریشنل ڈسکورس کھڑا کیا ہے جو یونانیوں کے ہاں بالکل نہیں ہے, جس کی میں نے آپ کو صرف یہاں چند مثالیں دی ہیں, تو مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ مایوس کن بات ہے, یہ ایک مایوس کن اعتراض ہے جو کسی کی علمیت کو ظاہر نہیں کرتا. اور بعض اوقات ہوتا یہ کہ یہ معترضین نا اصل میں مسلم فلاسفہ نے جو اصول عشرہ کا تصور لے لیا تھا نا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا متکلمین اور فلاسفہ کا تصور ایک ہے, جبکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. فلاسفہ کا اصول عشرہ کے نظریے کو تو متکلمین نے بالکل رد کر دیا. امام غزالی ہوں یا کوئی بھی, انہوں نے نہیں لیا ان کے بھائی یہ اس طرح کی 10 اصول ہیں اور یہ ہیں وہ ہے. اوکیجنلزم کہاں لیتا ہے ان چیزوں کو؟ تو ایسا لگتا ہے کہ ناقدین بسا اوقات معتزلہ, فلاسفہ, متکلمین کے درمیان جو ڈسٹنکشنز ہیں ان کو اگنور کرتے ہوئے ان کو ایک ہی کیمپ میں ڈال کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یونانیوں سے یہ چیز لے لی, وہ چیز لے لی. اور آخری بات یہ ہے اس اعتراض کے ضمن میں کہ مان لیتے ہیں یونانیوں سے کچھ چیزیں لے لی, بات یہ ہے کہ حقائق کے بیان میں یونانیوں کی اجارہ داری کب سے ہو گئی؟ کیا یونانیوں نے خیالات کسی سے نہیں لیے تھے؟ یہ پوری تحقیقات موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یونانیوں نے بہت سارے افکار جو ہیں وہ ہندو تہذیب جو ان سے پہلے جن کی کچھ ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے اور بدھ مت کی جو تہذیب تھی اس سے انہوں نے چیزیں لی ہیں, انہوں نے اپنے طریقے سے ریفائن کر لی, بہت سارے آئیڈیاز انہوں نے بورو کیے ہیں وہاں سے. تو اگر یونانی یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سمجھنا کہ گویا یونانی ایک یونیک قوم آ گئی اور جو بات یونانیوں نے کہہ دی اب وہ کوئی لے ہی نہیں سکتا, یہ تو علم کے اوپر کسی کی اجارہ داری قائم کروانے والی بات ہے. علم کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. یورپ والوں کے بارے میں اب یہ تحقیقات آ رہی ہیں کہ انہوں نے فلاں سے لیے تو مطلب اس کا یورپ والوں کو کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں رہ جائے گا. یہ ہم ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی جدت نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو یوں کہتے ہیں اپنے مذہبی پیراڈائم میں کہ انسانیت کی ابتدا نبی سے ہوئی ہے, اور نبی انسانوں کو ابتدا سے ہی بتاتے آئے ہیں کہ مجھ تک, یعنی جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس تک پہنچنے کا, اس کی تصدیق کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تم اگر غور و فکر کرو تو اس طرح یہاں پہنچ جاؤ گے. تو وہ انہیں وہ ہائر آرڈر ایبسٹریکٹ پرنسپلز بھی بتاتے چلے آئے ہیں. اب ہم یوں کہیں گے کہ جو فلسفی ہے جس کو آپ فلسفی کہہ رہے ہیں, ہمارے نقطہ نظر سے تو وہ یہ کر رہا ہے کہ اس صحیح راستے کے برخلاف ایک غلط راستہ ایجاد کر رہا ہے ایبسٹریکشن کے نام پر.
تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل مذہب نے فلسفیوں سے لے لیے، یہی بات ہم پلٹ کے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جس کو آپ نے اصل میں فلسفی نام اس کا رکھ دیا ہے جو غلط بات کر رہا ہے، جو مذہب سے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا مذہبی آدمی اس سے لے رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں نے یہ طریقہ سکھایا تھا، بعض لوگوں نے اس کو بگاڑ کے ایک الگ نظریہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ صحیح بات بتانے کے لیے نبی مبعوث کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو یہ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس گروہ سے متاثر ہو رہے تھے؟ دیکھیں یعنی ان معنوں میں متاثر ہو رہے تھے کہ وہ ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب دینے والا جو مدعی سامنے والا کھڑا ہوتا ہے اس سے ریورس آرڈر میں ہمیشہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تم کہہ رہے ہو، میرے پاس اس کے مخالف یہ بات ہے، تو اس کا مطلب جو تمہاری بات نکلی ہے وہ تمہاری اوریجنل نہیں ہے، وہ کسی کے جواب میں آئی ہے۔ تو جو الزام آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم فلسفیوں کے اعتراض کے جواب میں بات بنا رہے ہیں، اس لیے ان سے ریورس طور پہ متاثر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل ہی اتنی ہی قوت کے ساتھ الٹ طور پر بھی کہی جا سکتی ہے۔ یہ بہرحال ہمارا ایک الزامی جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل مذہب کے پاس عقل کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوتی، گویا عقل ان کی اجارہ داری ہے، گویا عقل ان کی اجارہ داری ہے، اور جو آزادانہ غور و فکر کا نام یہ اس کے لیے رکھیں گے جو گڑھے میں گر جائے، یعنی ان کی گویا مفروضہ یہ ہے کہ جو شخص گڑھے میں گرا نہیں ہے نا وہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر رہا، جو گڑھے میں گرتا ہے وہ آزادانہ غور و فکر ہے، یعنی جو غلط نتیجے پیدا کر رہا ہے انبیاء کی تعلیمات کے خلاف وہ آزادانہ غور و فکر کر رہا ہے، اور جو دلیل سے کہے میں صحیح نتیجے تک پہنچ گیا ہوں اور اب اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے جس سے میں بدل لوں، وہ ڈاگمیٹک آدمی ہے اور اس کے پاس عقل نہیں ہے اور وہ غور و فکر اصل میں کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اتنی ہی قوت کے ساتھ یہ ساری باتیں اپوزٹ ڈائریکشن میں، جیسے میں نے مثال دی، سب کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ نتیجے تھے اور اس کے اعتبار سے انہوں نے بھی اپنی دلائل جو ہے قائم کرنا شروع کر دی، اپنی اپسٹیمولوجی بنانا شروع کر دی۔ تو الغرض خلاصہ یہ کہ یہ کوئی اتنا بامانہ اعتراض نہیں ہو، کم از کم آج کے دور میں جب اتنی تحقیق کی جا چکی ہے علم کلام کے اوپر تو لٹریچر پڑھنا چاہیے، اور اس طرح کے سطحی اعتراضات جو انسان کی جگ ہسائی کا باعث بنے اہل علم کے اندر بیٹھ کے، ان سے بچنا چاہیے۔